پیارے اسلامی بھائیو، ذوالحجۃ الحرام میں کی جانے والی ایک اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب بھی ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت برابر رقم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو فرمایا، ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دام کو، یعنی آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی آدمی کا سب سے پسند عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، نقل بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہ کیے تھے، اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کرو۔ ہر جگہ عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔
ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، غور طلب بات ہے، گناہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے، جانور تو مکلف ہی نہیں، یعنی جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ نہیں کرتے، مگر دیکھیے انسان کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس جانور کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہم نے کیے اور یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیں، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو قربانی کے وقت تماشا لگاتے ہیں، جانور کی جان نکلتے دیکھ کر اس کے یعنی آوازیں سن کر خوش ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض نادان تو تاڑیاں بھی بجاتے ہیں۔ یہ تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس جانور کا احسان ماننے کا وقت ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں ڈرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ جانور تو وہ ہے جو اپنے رب کریم کے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس کا احسان مانیں اور اس کی خوب عزت کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آمین ثم آمین۔